بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تصوف جس قدر بلند ہے، اسی قدر ان کی زندگی کے حالات و واقعات پردہ اخوا میں ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے شیخ اسماعیل کے ہاں 3 بیٹیاں تھیں۔ چونکہ آپ ان کے بعد پیدا ہوئیں، اس مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے بقول آپ ایک غریب ترین گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد کا نام شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو اگرچہ دنیاوی مال و دولت سے محروم تھے، لیکن آپ قناعت کی دولت سے مالا مال تھے۔ آپ چونکہ خود متقی اور پرہیزگار تھے، لہٰذا آپ کو دولت دنیاوی سے محرومی پر نہ کوئی شکوہ تھا اور نہ شکایت۔ آپ پیکر تسلیم و رضا تھے، ہر حال میں اللہ کے شکر گزار اور توکل و قناعت کی دولت پر خوش، فقر پر فخر کرنے والے، فاقہ ہوتا تو خاموشی سے برداشت کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی اسرار و معرفت کے عظیم الشان واقعات سے بھرپور ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس رات حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئی، شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کوئی فالتو کپڑا تک نہ تھا جو نومولود کو اوڑھایا جا سکے، اور نہ رات کے وقت چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل تھا، نہ ہی نومولود کی ناف پر چپڑنے کے لیے تیل کی کوئی بوند موجود تھی۔ یہ حالت زار دیکھ کر حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ جائیں اور ہمسائے کے گھر سے تھوڑا سا تیل مانگ لائیں، تاکہ ایک تو گھر میں روشنی کی جا سکے، دوسرے نومولود کی ناف پر تیل لگایا جا سکے۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا عہد کر رکھا تھا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے کبھی کچھ نہ مانگیں گے، مگر بیوی کے اصرار پر مجبوراً ہمسائے کے گھر گئے، ہلکی سی دستک دی، جب کوئی نہ آیا تو واپس لوٹ آئے اور بیوی سے کہا کہ پڑوسی دروازہ نہیں کھولتا۔ اسی بے بسی اور بے کسی کے عالم میں آپ کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ غمگین نہ ہو، یہ ایسی مقبول اور برگزیدہ لڑکی ہے کہ میری امت کے 70,000 آدمی اس کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ، 70,000 آدمی۔ اس کے بعد فرمایا صبح ولی بصرہ عیسیٰ زازان کو ایک خط بھیجو اور اسے یاد دلاؤ کہ وہ ہر روز مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اور جمعہ کی رات کو 400 بار درود بھیجتا ہے، لیکن اس جمعہ کی رات کو وہ درود بھیجنا بھول گیا۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ حلال کمائی میں سے 400 دینار اس شخص کو دے جو یہ پیغام تم کو پہنچا رہا ہے۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ صبح جب بیدار ہوئے تو آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق امیر بصرہ کے نام ایک خط تحریر کیا اور اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل پڑے۔ دل میں یہ خیال بھی بار بار آ رہا تھا کہ میں نے تو یہ عہد کر رکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے دست دراز نہیں کروں گا، کہیں میں اپنے وعدے سے پھر تو نہیں رہا، کیونکہ امیر بصرہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ پھر دل کو اس خیال سے تقویت ملتی کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور حضور کا حکم گویا اللہ کا حکم ہے۔ وہ سیدھا سی گدڑی میں ملبوس امیر بصرہ کے محل کے سامنے پہنچے تو وہاں کھڑے دربانوں نے نہایت حقارت سے آپ کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک بولا، اے یہاں کیا کھڑے ہو، آگے بڑھو۔ فرمایا میں امیر سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان نے آپ پر طنز کے تیر چلاتے ہوئے کہکا لگایا، کیا وہ بھی تم سے ملنا چاہے گا؟ فرمایا یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ یہ تمہارا مجھ پر بڑا احسان ہوگا اگر تم میرا یہ خط ان تک پہنچا دو۔ دربان نے پھر کہا، اچھا تو خط بھی لے کر آئے ہو، چلو تمہارا یہ کام بھی کر دیتے ہیں، نہ جانے اس میں کس کی سفارش ہو۔ یہ کہہ کر ان میں سے ایک دربان آگے بڑھا اور آپ کے ہاتھ سے وہ خط لے لیا۔ امیر بصرہ اس وقت دربار میں موجود تھے۔ دربان نے دربار کے آداب بجا لائے اور اجازت لے کر وہ خط امیر کے سامنے رکھ دیا۔
امیر بصرہ نے جو ہی کاغذ کے ٹکڑے پر نظر ڈالی تو گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، بولا وہ معزز شخص کہاں ہے اور یہ خط تمہیں دے کر چلا تو نہیں گیا؟ عرض کی گئی نہیں حضور، ہم نے اسے محل کے دروازے پر روکا ہوا ہے۔ کہا چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اسے اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے محل میں طلب کرتے، لیکن جو پیغام وہ لایا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود بنفس نفیس اس کے استقبال کے لیے محل کے دروازے پر حاضر ہوں۔ اس وقت امیر ننگے پاؤں تھا، اسی حالت میں دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ ادھر شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ خط دے کر امیر کے رد عمل کے منتظر تھے۔ محل کے دربانوں نے شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے جو ہی یہ بتایا کہ یہ شیخ اسماعیل ہیں، امیر نے آپ کو گلے سے لگا لیا اور دربار میں لے جا کر اعلیٰ مسند پر بٹھایا، پھر آپ کی خدمت میں 400 دینار پیش کیے اور اپنی خطا پر یعنی جمعہ کے رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا بھول گیا تھا، سخت نادم بھی ہوا اور اشک بار بھی، اور دل کے کسی کونے میں خوشی بھی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بہانے مجھے پیغام کے لائق تو سمجھا اور اسی نسبت سے ایک غریب آدمی کی کچھ مدد بھی ہو گئی۔ امیر نے کہا کہ آج سے میں آپ کے لیے امیر بصرہ نہیں بلکہ آپ کا خادم ہوں، آج کے بعد آپ کا جب بھی جی چاہے میرے پاس تشریف لے آنا۔ اس کے بعد امیر بصرہ نے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا۔ 400 دینار کسی خرچیلے آدمی کے لیے بھی کم نہ تھے، اور پھر شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جیسے قناعت پسند کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ مال و دولت تھی۔ آپ نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور کھانے پینے کا ضروری سامان خرید کر گھر کی راہ لی۔ آپ کی بڑی بیٹی گھر سے باہر نکلی، خچر پر اتنا ڈھیر سارا سامان دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ بچی کی چیخ سن کر اس کی والدہ بھی باہر نکل آئی۔ باہر کا منظر دیکھ کر اس نے بھی افسوس سے گردن جھکا لی، فوراً بولی اتنا سامان تم کہاں سے لے آئے ہو؟ مجھے ڈر ہے کہ ضرورتوں سے تنگ آ کر تم نے غلط قدم تو نہیں اٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا نیک بخت، میں تو کسی سے قرض لینے کا بھی روادار نہیں، تعجب ہے کہ تم مجھ سے ایسی امید رکھتی ہو۔ زوجہ بولی پھر اتنی مالیت کا سامان کہاں سے آ گیا؟ تمہارے پاس تو اتنی رقم نہ تھی، ضرور تم نے کسی سے قرض لیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے اللہ سے قرض لیا ہے، اور اب ہم سب گھر والوں نے اللہ کا شکر ادا کر کے اس قرض کو واپس لوٹانا ہے۔ زوجہ تھی کہ بات ماننے کا نام نہ لیتی تھی۔ کہا مجھے باتوں سے بہلانے کی کوشش نہ کرو، سیدھی طرح بتاؤ یہ بات کیا ہے۔ پھر شیخ بولے نیک بخت بتاتا ہوں، مجھے سانس تو لینے دو۔ زوجہ بولی جب تک اصل بات نہ بتاؤ گی ان اشیاء کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں گی۔ زوجہ کے اس قدر اصرار پر آپ نے اپنا خواب اور امیر بصرہ کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ زوجہ محترمہ دم سادھے سارا ماجرا سنتی رہیں، پھر دونوں میاں بیوی دیر تک اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور اپنی خوش نصیبی پر خوشی کے آنسو بہاتے رہے۔